بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک اور بیٹھک میں خوش آمدید. آج کے ہمارے مہمان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد نصر اللہ صاحب. آپ چیئرمین ہیں آل فریش انٹرنیشنل کے. اور فہیم انور صاحب آپ سسکو ایڈوائزر ہیں فار اکیڈمی پروگرامس. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے کچھ کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. جو کمپیوٹر سائنسز انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیریئر کاؤنسلنگ کا. دے وانٹ ٹو نو کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو مارکیٹ کے اندر کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے. فہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سسکو کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی جائے. نصر اللہ صاحب آپ بھی اس حوالے سے کچھ گائیڈ کرنا چاہیں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز جو ڈگری پروگرامس آفر کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس میں بیچلرس پروگرام ہے کمپیوٹر سائنسز میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، سائبر سیکیورٹی کے اندر، ڈیٹا سائنسز میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. اب یہ وہ مارکیٹ اورینٹڈ ڈگری پروگرامس ہیں کہ جن کے اندر بہت اسٹرینتھ موجود ہے، جس کے اندر فیوچر ٹرینڈس بھی موجود ہیں. ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو کس راستے کے اوپر، کس وے کے ذریعے سے ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ مارکیٹ کے اندر سروائیو کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ یہاں انوائٹ کرنے کا بھی، اور جس طرح سے بھی ہم نے کیمپسز کو دیکھا ہے، آئی مسٹ سے کہ پورا کیمپس ہول ہارٹیڈلی فرام دا مینجمنٹ، جس طرح اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، اور اسٹوڈنٹ کو کس طرح نالج گین کریں اور اس کے بعد کس طرح انڈسٹری کو وہ سب کریں، بالکل اس کے لیے ایک فٹ کیمپس ہے. میں اس پہ آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور پوری اسٹوڈنٹس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں جہاں انڈسٹریز دیکھ کے اور پوری جو ورلڈ ہے وہ یہ دیکھ کے انشاءاللہ ان کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے کہ یہاں سے ٹھیک نالج لے کے اسٹوڈنٹ انڈسٹری میں آئے گا. آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ اب ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنے کیریئر کے لیے اس کے بعد جس وقت فارغ ہوں کہ انڈسٹریز کے اندر جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلا سٹیپ تو آج کل اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے وہ ہے نالج گین کرنے کا. جب تک وہ یہاں یونیورسٹی کے اندر ہیں، جب تک وہ گریجویشن کر رہے ہیں، تو فل نالج جو ان کے کریکولم کے اندر موجود ہے اپنے آپ کو اس کے لیے حوالے کر دیں. اور جو لیٹسٹ ٹرینڈ جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بتائے ہیں، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ یہ بہت کم انسٹیٹیوٹس کے اندر پاکستان ایون ورلڈ، میں نے ہاف آف دا ورلڈ تو آلموسٹ گھومی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھے ہیں، اس طرح بہت سارے تعلیمی ادارے بھی دیکھے ہیں. تو آپ یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اور میں اس کو آپ کے انسٹیٹیوٹ کو دیکھ کے مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو بہت فارورڈ لکنگ ہیں اور جن کا ویژن واقعی آنے والے فیوچر کے لیے بہت رائٹ ویژن ہے. تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلا سٹیپ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب تک یہاں رہیں، جو یہاں پروگرام انٹروڈیوس کرائے ہیں، پروگرام کے اندر پھر جو کورس کنٹینٹ جیسے آپ نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، اور اس کے اندر جو لیٹسٹ ابھی جو فیلڈ آپ نے انٹروڈیوس کرائے ہیں ان کو نالج فل ہونی چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ نیکسٹ کیریئر کے لیے ان کو اپنی سکلز کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا نالج کے ساتھ. دوسرا میں یہ کہوں گا بالکل ایسا ہی. اچھا، آپ ان سکلز کے اندر، چونکہ آج ہم ذرا کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزوں میں بات کر رہا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ جو انڈسٹریز کو ریکوائرڈ سکل ہیں ان کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے. جس طرح ابھی ہم آگے بعد والی چیزوں میں بھی بات کریں گے، جو انڈسٹریز جس طرح ابھی سسکو ایک کمپیوٹر سائنس کے اندر، آئی پی کی ٹیکنالوجی کے اندر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، جونیپر بڑی انڈسٹری ہے، ہواوے کا ایک بہت بڑا اسی کے اندر ہے. میں نام اس طرح سے لے رہا ہوں کہ یہ وہ انڈسٹریز ہیں جو کمپیوٹر سائنس سے بہت کافی ریلیٹڈ ہیں. تو ایک ان کی جو سرٹیفکیشن وغیرہ ہے، سرٹیفکیشن کے کورسز ہیں، یہ ایک سکل ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے. اچھا، سملرلی ان کو ابھی سے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو کمپیوٹر سائنسز کی بھی جن کے ساتھ ٹائٹل لگے گا ان کو بھی یہ اے آئی کے اندر، اس طرح سے سائبر سیکورٹی کے اندر، بگ ڈیٹا کے اندر، اس طرح سے میں یہ مسٹ کہوں گا کہ بلاک چین کے اندر جو ہے وہ ان کو اپنی اسکل بڑھانی چاہیے. بالکل. پھر اس کے بعد ان کو یہ کرنے کے بعد اب کہیں رکنا نہیں چاہیے. میں جو لیٹسٹ فیلڈ جتنے ہیں، جس طرح یہ اب 4-5 نام ہم اس کے اندر لے رہے ہیں، تو کل کچھ نا اور نئے نام آ جائیں گے. آگے میں یہ کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو آئی سی ٹی ٹیکنالوجی ہے، اس کے
اس کا جو ٹرانسفارمیشن ہے, اس کا جو چینج ہے بہت ریپڈ ہے. ان کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 5G ٹیکنالوجی کی فل نو ہو جو ہے نا ہونا بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 6G کے بھی ڈفرینٹ فورم بن چکے ہیں. 6G بھی مختلف ایریاز کے اندر اب ٹیسٹنگ ہونا شروع ہو چکی ہے. میں اس میں بھی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جو 6G کا گلوبل گروپ ہے میں اس کا ممبر ہوں, اور یہاں فروری کے اندر جو 6G کے جو لیڈ کر رہے ہیں گلوبل گروپ کو انشاءاللہ آئیں گے, ہم ہوسٹ کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے ہم آپ کو بھی کس طرح انشاءاللہ انوائٹ کریں گے. تو ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ ساتھ بھی اور ان کے سے جو ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو آنی چاہیے. تو میں اب بریف کرتے ہوئے کہ نالج گین کرنے کا یہ وقت, اور اس کے بعد اسکل جن چیزوں کی جس طرح ہم نے نام لیا وہ لیں اور اپنے اسکل کو کنٹینیوس ڈیولپ کرتے جائیں. تو یہ میں یہ شورٹی دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس پر کسی ایک دن بھی انشاءاللہ فارغ نہیں بیٹھیں گے, بلکہ ان کے کیریئر جو یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ وہ آنے والی ہماری فیوچر کی لیڈرشپ ہوگی. اچھا اس میں فہیم صاحب جیسے سسکو کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اچھا یہاں پہ جو امپورٹنٹ پیرنٹس کے لیے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ BS کرنے کے بعد کن پوزیشنز کے اوپر جاب کر سکتا ہے, جو ایک کنسرن ہوتا ہے کسی بھی پیرنٹ کا. اب یہاں پہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ بچے اسکل لینے کے بعد جب مارکیٹ میں سروائیو کرنے کے لیے موو کرتے ہیں تو ان کو وہ اپرچونٹیز ان کی اسکل کے مطابق نہیں ملتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو سسکو ہے اس کا کیا رول ہے کہ ہمارا CS کا اسٹوڈنٹ, IT کا اسٹوڈنٹ, ایون سائبر سیکورٹی کا اسٹوڈنٹ, AI ڈیٹا سائنسز کا اسٹوڈنٹ, وہ آپ کی سسکو اکیڈمی کو جوائن کر کے یا اس سے ریلیٹڈ سرٹیفکیشنز کر کے مارکیٹ میں کس لیول تک سروائیو کر سکتا ہے؟ تھینک یو سر. سر سب سے پہلے تو تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ ایک بتا دوں کہ آپ دیکھیے کہ جب سے یہ سیمی کنڈکٹر ریولوشن آیا ہے اس کے بعد سے جو بزنسز ہیں اور یہ ساری چیزیں ایک پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے. بالکل اب صحیح. بزنسز چل ہی نہیں سکتے بغیر IT کے. جی. تو سسکو کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, سسکو بیسیکلی پریپیئر کرتا ہے اسٹوڈنٹس کو اسکریچ سے ایک IT کے فیلڈ میں انٹر ہونے کے لیے. جی جی. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک فیلڈ کا ادر جو اسپیشلائز فیلڈ ہے سسکو کا وہ تو نیٹ ورکنگ ہے جس میں وہ آپ کو اسپیشلائزیشن تک لے کر جاتا ہے. بالکل. بٹ رائٹ ان 1997 سسکو نے یہ سوچا کہ ہم ایک اکیڈمی پروگرام ایسا شروع کرتے ہیں کہ جس میں ہم اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو کولیبوریٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وائڈ جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے ایون تمام یونیورسٹیز میں ایڈوانس کنٹریز میں, وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیورنگ دیئر ڈگری پروگرام وہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو اتنا کولیبوریٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جب وہ باہر نکلتا ہے ہی اور شی از ویل پریپیئرڈ فار اینی جاب آف ہز فیلڈ. تو ہوتا یہی ہے کہ جب نیٹ ورک اور ہز اور ہر فیلڈ, ٹھیک ہے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں صرف سسکو اسپیسیفک بات کر رہا ہوں, میں کسی بھی IT فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سسکو نے جب یہ ریئلائز کیا تو انہوں نے 1997 میں یہ پروگرام سٹارٹ کیا. اس وقت اس پروگرام میں جو ٹریننگ پروگرام تھا اس میں سسکو کی سرٹیفکیشنز تھیں اونلی. جی. اب ود دا پیسج آف ٹائم اس میں ایوولوشن ہوئی اور اب ہوتے ہوتے اب انہوں نے 30 کورسز ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں دیٹ آر ناٹ لمیٹڈ ٹو سسکو اونلی. اس میں سسکو کے 4 سے 5 کورسز ہوں گے. اس کے علاوہ بلینڈ آف IT ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ کو سیکورٹی ملے گی, اس میں آپ کو IT اور آپریٹنگ سسٹمز ملیں گے, اس میں آپ کو IoT ملے گا, ایون انٹرپرینورشپ ملے گا, اسی طرح ڈفرینٹ پروگرامنگ ملے گی. تو وہ یہ پریپیئر کر رہے ہیں کیونکہ آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کوئی کسی بھی IT فیلڈ میں کمپیوٹر سائنس میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے فیلڈ کی اسپیشلائزیشن کرنی ہے, اس کو نو ہاؤ ہونی چاہیے اوور آل تمام IT کی چیزوں کی. اب جو لیٹسٹ ٹرینڈ آ رہا ہے اس میں چیزیں مرج ہو رہی ہیں کیونکہ اب جو نیٹ ورکنگ کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو پروگرامنگ کا نو ہاؤ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ سائبر سیکورٹی پڑھیں گے اس میں پروگرامنگ آ جائے گی. بالکل آ جائے گی پروگرامنگ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے, کیونکہ ہم ابھی بہت سال پیچھے ہیں تو ہمیں سٹارٹ لینا ہے زیرو سے. تو ہم یونیورسٹیز میں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ سسکو کے اکیڈمی پروگرام میں اسٹوڈنٹس کو ورائٹی آف کورسز جو ہے اس سے انٹروڈیوس کرایا جائے. اس میں سسکو کی سرٹیفکیشنز بھی ہوں اور پروگرامنگ ہو, اس میں IoT ہو, اس میں انٹرپرینورشپ ہو اور اس قسم کی ساری چیزیں ہوں. تو جب یہ بلینڈ آف ICT کے ساتھ اسٹوڈنٹس بیس بنا لیں گے اپنی, اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ٹیچرز کو اس پہ بہت زیادہ اپنا ایکسپوجر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹیچر کہا جاتا ہے ایز اے بلڈر آف نیشن. جب تک وہ
ویل پریپیئرڈ اور ایکسپوجر ان کا نہیں ہوگا اسٹوڈنٹ میں یہ چیز کبھی آئے گی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو سسکو اکیڈمی ہے جی یا اس کو یوں کہا جائے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ سسکو پروگرام جوائن کرتا ہے, وہ چاہے سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے یا آئی ٹی کا ہے یا سائبر کا ہے یا ڈیٹا سائنسز سے بلانگ کرتا ہے یا اے آئی کی ڈگری وہ کمپلیٹ کر رہا ہے, اس کے لیے تمام فلیورز موجود ہیں اس پروگرام کے اندر. ایگزیکٹلی. اس میں ہی اور شی کین سروائیو ان اینی ایریا. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ جو آئی پی نیٹ ورکنگ ہے, کیونکہ سسکو کی اسپیشلٹی ہے, آج کل جتنی بھی لیٹسٹ اور ماڈرن ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں تمام کی تمام آئی پی بیسڈ ہیں. میرے بہت سارے دوست ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں, کوئی سوئچنگ میں ہے, کوئی سیکیورٹی میں ہے, کوئی وائرلیس میں ہے, کوئی ٹیلی کام کے کسی بھی ریلیٹ. وہ کہتے ہیں جی ہمیں آئی پی سیکھنی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے پیچھے آئی پی ایڈریسز اور نیٹ ورکس اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جی. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پروگرامنگز جو ہیں, جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, یہ بھی ساتھ مرج ہوگی اور بہت زیادہ ان چیزوں کا امپیکٹ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو پیرنٹس کا اگر ٹرسٹ آپ نے گین کرنا ہے, کہ جن کو ان کو تو یہ پتا نہیں ہوتا, ان کو تو صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈگری لے اور اس کے بعد جاب کر لے. اور ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی کہ جب یہ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ کسی بھی جاب کے لیے تیار ہوتے ہیں. اکثر بچے جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کال سینٹرز پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ساری رات بیٹھ کے کالز کرتے ہیں جس کا آئی ٹی سے بیسیکلی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک ایکسپوجر دینا جو کہ مطلب جس سلسلے میں ہم آج کی اسپیشلی ہم آئے بھی یہاں اسی سلسلے میں ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسپوجر دیں کہ یہ چیز اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو ایک اپنی ڈائریکشن مل جائے گی کہ کس ڈائریکشن میں آپ نے آئی ٹی میں جانا ہے. کیونکہ اب تو آئی ٹی کے بھی اتنے اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے کہ ہم ابھی اس کو بالکل لمیٹڈ کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ ہم نے ایک ہی فیلڈ میں جانا ہے. اس حوالے سے فہیم صاحب میرا اصل ہے کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم جا رہے ہیں, پیپر لیس ورلڈ ہونے جا رہا ہے. ابھی ہماری تمام بیسیکلی ٹیکنالوجیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, کیونکہ جو ہم نے یہاں پہ سائبر سیکورٹی اور اے آئی اور ڈیٹا سائنسز کو سٹارٹ کی ہے, اس حوالے سے کیونکہ میرا فیلڈ نیٹ ورک ہی ہے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین کو یہ جو 3 بیسک اور نیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر یہ فوکس کرنا, کیونکہ آج کل نیٹ ورکنگ ٹوٹل بیس جو کر رہی ہے وہ کر ہی اے آئی پہ رہی ہے. کیونکہ اس کے آگے جو مشین لرننگ یا ڈیپ لرننگ یا ان جو ہم کہتے ہیں انفورسمنٹ لرننگ کے جو بھی الگوریدم ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیوائسز پہ, میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کے حوالے سے بھی ان کو بریف کریں کہ ورڈ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے, جابس کے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے. اصل میں جو ایک ایشو مجھے نظر آتا ہے, پیرنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کنسرن یہ نہیں ہے کہ ان کا بچہ نیٹ ورکس میں ہے یا وہ اے آئی کی فیلڈ کے اندر ہے. ان کا کنسرن یہ ہے کہ ان کے بچے کو کوئی اچھی انڈسٹری میں جاب ملے, کسی ایسی آرگنائزیشن میں وہ جاب کرے کہ اس کا فیوچر سیکیور ہو. اور ہم یہاں پر اپنے سی ایس ڈپارٹمنٹ میں کوشش یہ کرتے ہیں, ہمارا جو جتنا بھی کریکولم ہے سر وہ بیس ہی انڈسٹری ریلیٹڈ ریکوائرمنٹس کے ساتھ کرتا ہے. ہمارے بہت سارے پروگرامز ڈیزائن ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ اس کا جو کانٹینٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو مارکیٹ نیڈ ہیں. اب اگر اس کے ساتھ اس قسم کی سرٹیفکیشنز اٹیچ ہو جائیں, جیسے کہ سر آپ ذکر کر رہے ہیں سسکو کے حوالے سے, اور بڑا ورسٹائل ہے یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ اس کے جو ڈفرینٹ 30+ پروگرامس ہیں وہ ورائٹی آف نالج کو گین کرنے کے لیے بڑے یوزفل ہیں. تو کیا مطلب سسکو اکیڈمی یا سسکو پروگرامز اس قسم کی جابس کے لیے سوٹیبل ہیں کہ ڈگری پلس دیز کائنڈ آف سرٹیفکیشنز ان کے کیریئر کو مزید بوسٹ کر سکتے ہیں؟ سر آبویسلی اس کے بغیر تو اب آپ دیکھیے کہ سمپل ڈگری پروگرام آپ باہر کی ایک دنیا میں دیکھیں کہ سمپل ڈگری پروگرام اگر آپ کرتے ہیں تھیوریٹیکل نالج وہ آپ کو اسکالر تو بنا دیتے ہیں, بٹ انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسکالر یا انٹلیکچوئل چاہیے. وہ ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے کہ ایک پڑھا لکھا جو تھیوریٹیکل چیزیں جانتا ہو وہ جب پریکٹیکل سکلز لے گا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے گا. تو پرپز بھی یہی ہے کہ پیرلل میں دونوں چیزوں کو چلایا جائے, ڈگری پروگرام along with انڈسٹری سکلز. لیکن سر اس میں نصرت صاحب اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے, یہاں پر ایک کمیونٹی ایسی بھی موجود ہے جو پریفر کرتی ہے سرٹیفکیشن کو, گو فار سرٹیفکیشن, دیر از نو نیڈ آف اینی ڈگری, اور اس کے ذریعے سے وہ ایک ٹائم بینگ جاب لیتے ہیں, اس پہ کام کرتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد پھر ایک نئی سرٹیفکیشن کرتے ہیں, پھر اس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور کیری آن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈگری کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو اسٹوڈنٹس کو بھی اور ان کے پیرنٹس کو بھی آپ نے پہلے بات کی ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے
اور اسٹوڈنٹس کو اپنے لیے جی اپنا ویژن بڑا ہائی رکھنا چاہیے. جی ہاں بگ ویژن ان کے سامنے ہونا چاہیے, اور اس کے لیے بڑی دور تک جانے کے لیے آپ کو پریپریشن بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. جی ان کے پاس اسکل بھی ہونی چاہیے, سرٹیفکیشن بھی ہونی چاہیے, اور ان کے پاس بیسک کوالیفیکیشن بھی ضرور ہونی چاہیے. دوسری میں یہ کہوں گا کہ ابھی جس طرح آپ نے بات کی تھی, اور خاص کر میں پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کروں گا ان کے فیوچر کے کیریئر کے لیے, کہ اس وقت جو انڈسٹری ہے, آپ یو نیم اینی ون بگ انڈسٹریز, ڈیفینس کی پوری انڈسٹری ہے, جی اسی طرح سے میڈیکل سائنسز کی پوری انڈسٹریز ہے, بینکنگ کی پوری انڈسٹریز ہے. آپ میں جب بینکنگ کہہ رہا ہوں نا, پوری ایک فائنینشیل کی پوری انڈسٹریز ہے. آپ پی ٹی سی ایل میں بھی رہے ہیں ہاں, سر, میں تو اس حوالے سے بھی ایڈ اپ کریں. ٹیلی کام کی پوری انڈسٹریز جی ہے, ٹیلی کام انڈسٹری, اور آئی سی ٹی اس کے علاوہ پوری انڈسٹریز ہے. جی اچھا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایریا ہے, سیکٹر ہے. اچھا, یہ جو سارے سیکٹرز ہیں نا, ان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر 4-5 جو مین ریکوائرمنٹ ہیں, ان میں سے کیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا پارٹ اینڈ پارسل آف آل دیز تھنگ. ایون اس وقت آنے والے دنوں میں تو میڈیکل کے لیے جس وقت وہ پیشنٹ آئے گا نا ڈاکٹر کے پاس, تو اس نے ڈراپ ڈاؤن اپنے سسٹم سے کرنا ہے کہ یہ سمپٹمز ہیں, تو اس کو کیا چیز ہو سکتی ہے اور اس کی کیا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. جیسے روبوٹک سرجری ہے, دیٹ از کامن پارٹ ناؤ اڈیز. سیملرلی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سائبر سیکیورٹی کا ہے. جی سائبر سیکیورٹی. اچھا, کچھ چیزیں ٹیکنالوجی کا راستہ نہیں روک سکتے. میں آج آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جو کرپٹو کرنسی کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہاں پہ, تو کرپٹو کرنسی تو فیوچر کے اندر دیکھیں, جب یہ کاغذ آئے تھے نا, اس وقت بھی بڑی اس کی ریزسٹنس ہوئی تھی, لیکن فائنلی اس کے بعد جس وقت پہلے لوگ جو اے ٹی ایم اور آن لائن ٹرانزیکشن نہیں کرتے تھے, اب میرا خیال ہے بینک کون ہم میں سے جاتا ہے, کوئی بھی نہیں جاتا ہے. ڈیجیٹل برانچز اب یہ ڈیجیٹل جو ایرا ہے یہ تو حقیقت ہے, اب اس کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے صرف. اچھا, جب اس طرف آپ آ رہے ہیں, اگین کمز اے آئی, اگین کمز سائبر سیکورٹی. کیا چیز اس کے اندر آ گئی, بگ ڈیٹا. جب پیچھے ایک بہت بڑا ڈیٹا ہوگا تبھی یہ ساری اے آئی پاسبل ہے. اے آئی آل ڈیپینڈز اپان دا سائز آف دا ڈیٹا ہے پیچھے. اچھا, سملرلی جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو بلاک چین ہے, ہاں, یہ بھی نیڈ آف دا ڈے ہے ابھی. تو یہ وہ ایریا ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ نے اسپیشلائزیشن اور اس نام کے ساتھ جو ڈگری کروا رہے ہیں, دس از ریکوائرمنٹ آف دا انڈسٹریز. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہ جب یہ نکلیں گے یہ ڈگری لے کے ود دس ٹائٹل اور ود دس ٹیگ, سائبر سیکورٹی یا اے آئی یا بگ ڈیٹا, تو یہ آنے والے دنوں کے اندر جو باقی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے یہ ایک بڑی ان کی نش ہوگی یہ مارکیٹ کے اندر, اور یہی لوگ جو آگے جائیں گے. میں اس پہ جی بلاک چین کے اوپر تو اب دیکھیں مڈل ایسٹ تو آلموسٹ سوئچ کر چکا ہوا ہے بلاک چین کے اوپر. ہم نے بھی ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا ہے. ہم اپنے فائنل ایئر جو پروجیکٹس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بلاک چین کے پروجیکٹس کی طرف لے کے آ رہے ہیں. ہم نے اس کے اوپر ورکنگ بھی اسٹارٹ کی, اور فیوچر میں ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ ٹریننگس بھی کنڈکٹ کی جائیں. اور سسکو کے حوالے سے سر خاص طور پر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ سسکو ایکسپرٹ ہو اور اس سے ریلیٹڈ جو بینیفٹس لے سکے. تو سر بی ایس سی ایس, بی ایس آئی ٹی, سائبر, اے آئی, ڈیٹا سائنسز کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جس میں یہ بچے سروائیو کر سکتے ہیں؟ مینس کہ اگر یہ ڈگریز کمپلیٹ کرنے کے بعد سسکو کے علاوہ, نیٹ ورکس کے علاوہ کچھ اور انڈسٹریز بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں سر؟ سر جہاں پاکستان کی اگر آپ بات کریں, جیسے ابھی آپ ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان ہی میں چاہتا ہوں کہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ سر پیرنٹس کے لیے گائیڈنس ہو. اس ٹائم ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کو ایڈمیشن کے لیے لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلا کوشچن ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وائی گو فار سائبر سیکیورٹی, وائی گو فار اے آئی, ہم ان ڈگریز کی طرف کیوں جائیں جبکہ فیوچر ٹرینڈ ہی یہی ہے. آپ ڈیٹا سائنسز کے بغیر فیوچر میں سروائیو نہیں کر سکتے. آپ کی انٹرنیٹ انڈسٹری جو ہے وہ اتنی گرو کر چکی ہے کہ اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے. اور جب انٹرنیٹ انڈسٹری گرو کر رہی ہے, جیسے سر آپ نے ذکر کیا آئی او ٹیز وغیرہ کا, تو سائبر سیکیورٹی کے مسائل سامنے آنے اس کے لیے ایکسپرٹس ہمیں چاہیے. تو اس کے علاوہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں بچوں کو اپنا فوکس کرنا چاہیے, اپنے اسکل کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ سر دو چیزیں ہیں اس میں, دیکھیں ہمیں دونوں کو ریلیٹ کرنا ہوگا. نمبر 1 کہ ہمارا اس وقت پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. جی, کیونکہ آئی ٹی تو اس وقت آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آئی ٹی انوالو نہیں ہے. ایون آپ
ہیلتھ کیئر میں چلے جائیں, فائنانس میں ایسے ہی. چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آئی ٹی تو ہے, جی ٹھیک ہے نا. اور ہر جو آپ کو ادارہ نظر آئے گا اس کی اپنی پروس اینڈ کونس ہیں, اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. جی تو جو بچہ بھی آئی ٹی میں, کمپیوٹر سائنس میں یا کسی بھی اس فیلڈ میں ایکسل کرے گا بیسک لیول اور کسی بھی ڈائریکشن میں, وہ انڈسٹری میں کہیں بھی فٹ ہو سکتا ہے. آپ کہیں چلے جائیں, آپ کو کمپیوٹرز اور نیٹ ورکس نظر آئیں گے یا نہیں نظر آئیں گے؟ جی آئیں گے, جی بالکل. کیونکہ اس کے اندر سافٹ ویئرز ہوں گے, اس کے اندر جیسے ڈیٹا بیسز ہیں وہ ہوں گی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ ای آر پی ہے, سیپ ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں, اس میں بھی ایکسپرٹیز ہیں. اس کے علاوہ جو بیسک نیٹ ورکنگ کے علاوہ سیکیورٹی, اور اس کے علاوہ وائرلیس ہے. اس کے علاوہ جو اسپیسیفک ادارے ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق وہ اپنے سافٹ ویئر کو کسٹمائز کرتے ہیں. جی اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی بچے کو یہ 2 یا 3 جگہ اس نے کوئی ایسے سافٹ ویئر یوز کیے ہوئے ہیں کہ جو کسی کمپنی کو رن کر رہے ہیں, اس کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں, تو وہ بچہ کہیں بھی جا کر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کسی بھی کمپنی میں. لیکن مسئلہ ہمارا وہی آتا ہے کہ ابھی جہاں پہ یہ آئی ٹی کی جابس وہاں زیادہ ہوں گی جہاں پہ انڈسٹری اور یہ چیزیں ڈیولپ کریں گی. انفارچونیٹلی ابھی ہم اس لیول پر نہیں ہیں کہ ہماری انڈسٹری اتنی گرو نہیں کی, کیونکہ آپ دیکھیں ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے, ابھی بھی ہم اتنے زیادہ مقروض ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پیرلل میں. لیکن ان دا لانگ رن جو بچے بھی یہ بیسک آئی ٹی اور کسی ایک فیلڈ میں ایکسل کریں گے, ان کے لیے اب دیکھیں ورلڈ از اے گلوبل ولیج. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ملتان میں ہیں تو آپ نے ملتان میں کوئی جاب ڈھونڈنی ہے. یو گو اینی ویئر, آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں. ایون اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بچے ایسے بریلینٹ بچے ہیں جو گھر بیٹھے کنسلٹنسی دے رہے ہیں. بالکل جی, ٹھیک ہے نا, وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنسلٹنسی دے رہے ہیں. وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, اپنے ہوم سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور باہر وہ جابس کر رہے ہیں. تو ہمیں صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا گروم کر دیں کہ ان کے پاس وہ ٹیلنٹ اور وہ ریکوائرمنٹ آ جائے کہ وہ کہیں بھی فٹ ان ہو جائیں. اس میں ہم باؤنڈریز نہ لگائیں کہ ہم نے ملتان میں, اگر پیرنٹس کو بھی یہ بتائیں کہ اگر آپ ملتان میں ہیں, اب یہ نہیں ہے کہ بچہ آپ کا ملتان میں صبح آفس جائے گا, شام کو واپس آئے گا. بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو اتنا گروم کریں بچوں کو کہ وہ ان کا ایکسپوجر اتنا ہو کہ وہ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں, آن لائن ہو, ویدر آن لائن اور ان پرسن. تو ان کو یہ ایک اس لیول تک ہم نے پہنچانا ہے. بیسک پرپز یہ ہے. اچھا سر, اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے فیمیلز کی جو سی ایس انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہے, خواہش مند ہیں, بچیاں پڑھ رہی ہیں یہاں پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس انڈسٹری کے اندر فیمیلز کے لیے کیا اسکوپ ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انڈسٹریز ہے جہاں فیمیل کے لیے اسکوپ ہی نہیں بلکہ فیمیل اس کو لیڈ کر سکتی ہیں. جی بہت شارٹلی اسپیکنگ, انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر جو ایکسپورٹ ہے وہ سعودی عرب کے آئل کی ایکسپورٹ سے اب زیادہ ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اراؤنڈ $200 بلین ان کا وہ ہے, اور ہم کوئی $300 بلین پلس ہیں. اور پاکستان ہمارا ملک ہے, اور اس کی جو سچویشن ہے میں یہ نہیں کہوں گا خراب ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اتنا بڑا گیپ موجود ہے اور اتنا بڑا پوٹینشیل موجود ہے. تو یہ ہماری جو بچیاں جو فیمیل جو گریجویٹ سی ایس کے اور آئی ٹی کے اندر ہیں, یہ جاب سیکر نہ بنے, یہ جاب کریٹر بنے. جی بالکل ٹھیک. تو میں اپنی ان بیٹیوں کو بھی اور ان کے پیرنٹس کو بھی یہ کہوں گا کہ اس کے اندر اگر جو ابھی اپیرنٹلی میں دیکھ رہا ہوں اگلے 10 سال تو یہ جتنا بھی کام کر سکتی ہیں نا ہماری بیٹیاں, اتنا ہی کام ہے. تو وہ اپنے ساتھ صرف خود نہیں بلکہ اپنے ساتھ 10 15 20 چھوٹے اسٹارٹ اپ سے شروع کریں, اور ایک وہ بڑی سکسیس ان کو آ سکتی ہے. اچھا, دوسری طرف یہ کہ یہ سافٹ ویئر کی انڈسٹری پوری ایسی ہے کہ وہاں پہ جو کام کی نوعیت ہے وہ بھی فیمیل سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ یعنی قریب ہے, ان کے مزاج کے زیادہ قریب ہے. تو وہاں بھی عمومی طور پہ فیمیل کو وہ پریفر کرتے ہیں, بینگ ان کا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے اس طرح کی چیز کے اوپر ان کا زیادہ ہوتا ہے میل کی نسبت, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اور ایک میں اور یہ بات یہاں کہوں گا کہ ہمارے میل اور فیمیل دونوں ہی کو اس بات پہ ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ جو گیپ ہے اور جو ہمارے اندر پوٹینشیل ہے, اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ میدان کے اندر آئیں کہ ہم نے جاب سیکر ہی نہیں بننا بلکہ ہم نے جاب کریٹر بننا ہے. انشاءاللہ سکسیس انشاءاللہ ان کا ویٹ کر رہی ہے. آئی مس سے نصر اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر فہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. بڑی انفارمیٹیو چیزیں آج شیئر ہوئیں.
تو جو میجر کنسرن ہے آج کا اور جو تھیم ہے آج کی بیٹھک کی وہ یہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ اسکل از ویری امپورٹنٹ، اور اسکل لینے کے لیے گو فار سرٹیفکیشنز، گو فار ٹریننگس، آپ مختلف انڈسٹری کے اندر اپنے اسکل کو بڑھانے کے لیے پروگرامز جو ہیں وہ کریں، اپنی ٹریننگز کو کمپلیٹ کریں. یو کین سروائیو اینی ویئر. جی تو سر آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.